تو چاروں صحابہ شان والے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں موجود تھے. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آتے ہیں. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے میری محبت میں اپنا مال قربان کر دیا. اور پھر فرمایا اسے مبارک ہو جس نے میں محمد کو اپنی جان سے زیادہ مقدم جانا. اسے مبارک ہو جس نے میں محمد پر اپنی جان کو گوارا ہے. فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس وقت ایک اور صحابی رسول جلیل القدر آتے ہیں جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا وہ آئے. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مبارک ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. گویا کہ جو روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنے والا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا. فرمایا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اس وقت ایک اور صحابی رسول تشریف لاتے ہیں. حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں. تو فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہو اسے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی میرے دو نوروں کو جمع فرمائے گا. یعنی کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے ہاں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آتی ہیں. تو اس نے فرمایا مبارک ہو اسے جس کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے میرے دو نوروں کو جمع فرمایا ہے اور وہ اپنی زندگی میں بھی پاک ہے، اپنی زندگی میں بھی نیک بخت ہے، اپنی زندگی میں بھی اچھے ہیں. اور فرمایا جب وہ فوت ہوں گے تو شہید کیے جائیں گے. لجپال نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے اور شہید کرنے والا وہ جہنم